بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول الذین آمنوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی پختہ قسمیں، انہم لمعکم، بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں مسلمان۔ یقول الذین آمنوا، ہؤلاء، مسلمان حیران ہیں، اتنی داڑھیوں سمیت انہوں نے قسمیں اٹھائی، اچھے بھلے صوفی، اور قسمیں بھی اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن بے ایمان پھر گئے۔ انہم لمعکم حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے اعمال ان کے۔ اعمال کا کیا معنی؟ ساری کارروائیاں ان کی، یعنی فریقین سے ملا رہنا، یا اعمال سے مراد وہ ان کے کرتوتیں اور جوڑ پیدا کرنے والے، کہ کافروں سے بھی دوستی رہے، ادھر بھی دوستی رہے، اس پر جتنے ان کے منصوبے تھے سب رائے گاں چلے گئے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پس ہو گئے خاسرین، دونوں طرف سے نقصان اٹھانے والے، نہ مسلمانوں کو اعتبار رہا نہ ان کے دوستوں، وہ جو کافر یہودی تھے ان کو بھی اعتبار نہیں، مسلمانوں کی بھی نہیں، اور یہی حال ہوتا ہے منافق کا، دونوں گھروں میں بھوکا مرتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر سے بھی لعنت ادھر سے بھی لعنت، یہی ہوتا ہے۔ دیکھو اب دیکھو جناب، یا ایھا الذین آمنوا، توجہ ہے آپ کی، پیچھے ایک بات آئی، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اس میں اشارہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ منافقین کا پول کھل جائے گا، منافقین کا پول کھل، ان کے راز آؤٹ ہو جائیں گے اور پول کھل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی قسمیں اٹھائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر اپنی قسمیں توڑ گئے وقت آنے پر ادھر چلے گئے، اس سے تعجب نہیں، اس سے بھی اگلا قدم اٹھانے والے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ منافق یہ ارتداد کا شکار بھی ہوں گے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے گی، یہ منافق کس کا شکار ہوں گے؟ ارتداد کا، کھلے مرتد ہوں گے۔ پہلے تو آمنا آمنا کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ منافق علل اعلان مرتد ہوں گے، صورتاً، اور کھل کے کہیں گے کہ ہم کافروں کے ساتھ تھے۔ اب کیسی ترتیب؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ آگے پھر منافقین کا وہ حال ذکر کیا، یعنی جو دوستی رکھتے ہیں کافروں کے ساتھ، وہ بہانہ جو بنا رہی ہے، ان بہانوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ وقت آنے والا ہے، اللہ ایسا امر لائے کہ منافقین کے پول کھلیں، اور وہ پھر وقت آ گیا جب منافقین نے مرتدین کی شکل اختیار کی۔ پہلے تو منافق تھے، بعد میں کیا ہوئے؟ بولو بولو، بعد میں کیا ہوئے؟ یہ کون تھے مرتدین؟ یہ 19 گروہ تھے، 19 گروہ جو مرتد ہوئے، لیکن تھے اصل میں کون؟ منافق۔ سمجھ آئیے میری بات؟ میں نے آپ کو کہا کوئی صحابی مرتد نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ارتداد ہے، ارتداد ظاہری، یہ کس کا ہے؟ وہی جن کی بات چل رہی ہے، منافقین۔ اس لیے
19 गिरोह मुर्तद हुए, और मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं कि उन 19 गिरोह में एक भी पैगंबर का सहाबी नहीं है। सब वही आराबी किस्म के लोग जिन्होंने कहा था कालू आमन्ना, अल्लाह ने फरमाया आमन्ना न कहो, कहो असलमना, डंडा देख के हम आगे। असलमना का माना डंडा देख के हम आगे, हमने मजबूरन इताअत कबूल कर ली डंडे के दम से। और वही नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तो वही 19 गिरोह जो पहले मुसलमान जाहिरन थे, अंदर से मुसलमान नहीं थे, और मुनाफिकीन थे या शाकीन थे, वो 19 किस्म के गिरोह थे जो जाहिरन भी उन्होंने इस्लाम का दामन छोड़ दिया, मुर्तद हो गए। यहां पेशन गोई भी है, और ये भी कुरान पाक की गैब की खबर है। अब जरा देखना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मैं यर्तद्दा मिनकुम, जो शख्स मुर्तद हो तुम में से, फला यज़ुर्रो, ये जज़ा मुक़द्दर है, वो कोई नुकसान नहीं दे सकता ना अल्लाह को ना इस्लाम को, अंधी नहीं उसके दीन से। फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, बस अन करीब लाएगा अल्लाह पाक ऐसी कौम, बेकौमिन, जो इस कौम के औसाफ जरा देखना है, यानी खुदा की महबूब कौम, जो हिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, पहला वक्फ है, वो कौम ऐसी होगी जो हिब्बुहुम, जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी। वो कौम ऐसी होगी जो, हाँ, युहिब्बुहुम, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, यानी अल्लाह के मुहिब होंगे और अल्लाह के महबूब होंगे। दो, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, नरम होंगे मोमनों पर, अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, रूखे और सख्त होंगे काफिरों पर। फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, आज आपके जरा लफ्ज़ देखो, ऐ ईमान वालो, मैं यर्तद्दा मिनकुम, जो कोई मिनकुम, मिनकुम कुम खिताब जो किया, तो चूंकि मुनाफिक भी तो अपने आप को आमन्ना कह रहे थे, इस लिहाज से कुम से खिताब किया, तुम में से मुर्तद हो जाए अपने दीन से, तो फला यज़ुर्रो, कोई नुकसान दे सकता नहीं। आगे यहां पेशन गोई है कि कुछ लोग मुर्तद होंगे, कुछ लोग क्या होंगे, मुर्तद होंगे। एक, अब उस मुर्तदों की सरकूबी के लिए, उनको खत्म करने के लिए अल्लाह एक कौम लाएगा। वो कौम कैसी होगी? पहला वस्फ युहिब्बुहुम, वस्फ अव्वल कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वयुहिब्बूनहु, और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, यानी अल्लाह के महबूब होंगे और अल्लाह के मुहिब होंगे। तीसरा, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, ये ऐसे रुहमा बैनहुम, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमनों के साथ नरम मिजाज होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर रूखा अंदाज रखेंगे, सख्त होंगे। और युजाहिदूना, नंबर 5, जिहाद करेंगे अल्लाह की राह में। वला यखाफूना लौमत लाइम, और नहीं खौफ करते होंगे
ملامت کرنے والی کا، کوئی بھی ان کو لعنت ملامت کرے، اعتراض کرے، اس پر وہ پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، یہ 6 نمبر آ گئے۔ کتنے نمبر؟ 6 نمبر۔ وہ کیسی قوم ہوگی؟ یحبہم 1، یحبونہ 2، اذلۃ 3، اعزۃ 4، یجاہدون 5، ولا یخافون 6۔ یہ 6 اوصاف ہوں گے اس قوم کے۔ اب یہ قوم کون ہے؟ جن میں یہ 6 اوصاف ہوں اور مقابلہ کرے کس کا؟ مرتدین کا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اہل تشیع یہاں پر کہتے ہیں کہ اس قوم سے مراد حضرت علی ہے۔ حضرت علی، اور مرتدین سے مراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کا نام لیتی، اور کہتے ان کے ساتھ حضرت علی نے لڑائی کی تھی۔ یہ اہل تشیع کا استدلال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تحدی کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو بھی ام المومنین مانتے تھے، اور حضرت معاویہ کو بھی پکا مسلمان مانتے تھے۔ اہل سنت کی کتابیں، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتابوں میں یہ تصریحاً موجود ہے کہ حضرت علی نے یہاں تک فرمایا کہ قتلا نا بقتلا ہم فی الجنہ، حضرت معاویہ کے شہید بھی جنت میں ہیں اور ہمارے مقتول بھی شہید بھی جنت میں ہیں، اور ایک دوسرے کے شہداء کے انہوں نے جنازے بھی پڑھے۔ اور شیعہ مذہب کی چوٹی کی کتاب ہے جو نہج البلاغہ، اس کے صفحہ 100 پر یہ عبارت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ان ربنا واحد و نبینا واحد، حضرت معاویہ اور ہمارا رب ایک ہے، حضرت معاویہ اور ہمارا نبی ایک ہے، اور دعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہماری دعوت اور دعوت اسلام میں ایک ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لا یستزیدوننا ولا نستزیدونہم، حضرت معاویہ ہم سے اللہ پر ایمان لانے میں آگے نہیں، اور ہم حضرت معاویہ سے اللہ پر ایمان لانے میں آگے نہیں، یعنی حضرت معاویہ اور ہمارا ایمان برابر، ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، اور ہمارا ایمان ایک۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت علی۔ تو حضرت علی حضرت معاویہ کو اپنے جیسا مومن قرار دے رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو ام المومنین کہہ رہے ہیں۔ تو اہل تشیع کا یہ کہنا کہ جہاں پر حضرت علی نے حضرت معاویہ یا حضرت عائشہ سے لڑائی کی وہ مراد ہے من یرتدہ سے، تو یہ 100% یہودیوں کی طرح قرآن کی تعریف ہے، اور خود حضرت علی پر بھی بہتان عظیم ہے کہ جن ہستیوں کو وہ مومن مسلمان سمجھتے ہیں، شیعہ ان کو مرتد کہہ کر اپنے مذہب کے مطابق بھی مرتد ہے اور ہمارے نزدیک بھی مرتد ہے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ یاد رکھنا، جملہ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ مرتدین سے مراد وہ قبائل
اور وہ گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب، تلیہ، منکرین زکوٰۃ اور 19 قسم کے گروہ ہیں۔ مرتدین سے مراد وہ ہے، اور یہ جو قوم ہے اس سے مراد ہے ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت۔ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق اور ان کی، کیونکہ مرتدین کے خلاف سب سے پہلا جہاد کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ایسا جہاد کیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ بعض صحابہ بھی مشورہ دے رہے تھے حضرت صدیق کو، یہاں پر یہ بھی یاد رکھو، اکیلے صدیق ایک طرف تھے کہ مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنا ہے، اور جمہور صحابہ وہ اس رائے سے متفق نہیں تھے۔ پھر جب حضرت صدیق اکبر چلے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ایک رسی بھی دیتا تھا یا بکری کا بچہ اور پٹھورا بھی دیتا تھا، آج اگر وہ نہیں دے گا لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، میں اکیلا جا کے ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو حضرت فاروق اعظم آئے، انہوں نے ایک حدیث بھی پیش کی، شکر ہے اس زمانے میں غیر مقلد کوئی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس کا جواب نہیں دیا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے یہ روایت پیش کر کے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا اس وقت تک لڑنا ہے جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہیں، اور یہ جو زکوٰۃ کے منکر ہیں یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہی ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے اس بات کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ عمر جاہلیت میں تو بڑا تکڑا تھا، بڑا بہادر تھا، خوار فی الاسلام، اسلام میں کب کا صوفی بن گئی ہے، اتنا نرم بن گئی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی پھر فرماتے ہیں شرح اللہ لی صدری، پھر اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھو کہ جمہور صحابہ ایک طرف تھے اور ابو بکر صدیق ایک طرف تھے، اور حق کس کے ساتھ تھا؟ ابو بکر صدیق۔ جمہور کے مقابلے میں ایک آدمی کی بات علی الحق تھی اور سب نے رجوع الی الحق کیا، صدیق اکبر کی بات مانی۔ یہ جو آپ کے ملا ملوانے ایک 5ویں دلیل پہ بنائے پھرتے ہیں کہ جمہور جو کہتی ہے، یہ جمہور کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، انہوں نے روب بنایا جمہور جو کہتی ہیں۔ جمہور دلائل شرع کے 4 ہیں، 5ویں دلیل یہ جمہور والی نہیں، جہاں جمہور صحابہ ہیں اور ایک ابو بکر صدیق ہے، تو جمہور کو ایک کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ نیچے تمہارے جمہور کی رائے، مولانا سرفراز خان نے اپنی رائے کا نام لکھا ہے الجمہور۔ جدھر مولانا سرفراز ہوتے ہیں کہتے ہیں جمہور جو کہتے ہیں، اور اسی سے سرکہ کیا۔ بعض مدرسین نے جب بات کوئی نہیں بنتی تھی جمہور اور جمہوریت ادھر نہیں چلتی، تو نے نئی جمہوریت بنا لی ہے، وہاں جمہور نہیں چلتے، نہ الیکشن ہے نہ انتخاب ہے، تو نہ دلیل جمہور کوئی دلیل ہے۔ خیر، اس پر اگر بات دیکھنی ہو تو بہت اچھی بات کی ہے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے، امداد الاحکام ان کی کتاب ہے، حضرت تھانوی کی زیر نگرانی شائع ہوئی، اور مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب کے والد عبد الکریم صاحب اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، اس پر مستقل ایک چیپٹر ہے
کہ جمہور کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اس پر مولانا ظفر احمد صاحب یہ بھی لایا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ خیر بہرحال تو ابو بکر صدیق نے جہاد کیا اور سب مرتدین کو انجام تک پہنچایا۔ تو اس قوم سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے، سب صحابہ، لیکن چہرہ ابو بکر صدیق کا بنتا ہے، ان کے سر پہ ہے۔ اب ذرا دیکھو یہ قوم کون ہے، دیکھتے ہو سب مفسرین نے یہ لکھا۔ یہ آپ کے پاس قال الحسن صفحہ نمبر 222، قال الحسن و قتادہ والضحاک، حضرت حسن بصری، قتادہ، ضحاک اور ابن جریج کہتے ہیں نزلت فی ابی بکر الصدیق۔ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی؟ ابو بکر صدیق۔ ومن قاتل معہ اہل الردۃ، اور جس نے ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کر اہل ردت کے ساتھ مقاتلہ کیا۔ وفی الآیت دلالۃ علی صحت امامت ابی بکر، اس آیت میں دلیل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور خلافت کی، وعمر وعثمان، حضرت عمر، حضرت عثمان، وعلی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی، وذالک، اور وہ اس لیے لأن الذین ارتدوا من العرب، بے شک وہ لوگ جو مرتد ہوئے تھے عرب سے بعد وفات النبی، بعد وفات النبی کے، انما قاتلہم ابو بکر، ان سے قتال کیا تھا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ، وہؤلاء الصحابۃ، اور ان صحابہ نے، وقد اخبر اللہ انہ یحبہم ویحبونہ، اللہ نے خبر دی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وانہم یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، لا یخافون لومۃ لائم۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اونچے بولو ذرا۔ ومعلوم ان من كانت هذه صفته، اور یہ بات معلوم ہے جس کی یہ صفت ہو، فهو ولی اللہ، وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی، ولی اللہ۔ فلم یقاتل المرتدین بعد النبی غیر ہؤلاء المذکورین، پیغمبر کے بعد مرتدوں سے ابو بکر صدیق کی اس پارٹی کے علاوہ کسی نے جہاد نہیں کیا۔ باتباہم ولا یتحیا لأحد ان یجعل الآیۃ فی غیر المرتدین، اور کسی میں ہمت نہیں کہ اس آیت کو مرتدوں کے علاوہ میں فٹ کرے، بعد وفات النبی من العرب ولا فی غیر ہؤلاء الائمہ، لأن اللہ تعالی لم یأت بقوم، کیونکہ اللہ نے ان حضرات کے بعد کوئی ایسی قوم نہیں لائی، یہ قوم یہی ابو بکر، عمر، عثمان، علی والی قوم تھی۔ اسلام جاتے نہیں لایا اللہ نے بے قوم، ایسی قوم یقاتلون المرتدین، جو قتال کرتی مرتدین مذکورین کے ساتھ، فی الآیت، جو آیت میں مذکور ہیں، غیر ہؤلاء الذین، ان کے سوا جنہوں نے قتال کیا، قاتلوا مع ابی بکر بنظیر ذلک ایضا فی دلالتی علی صحت امامت ابی بکر، فرماتے ہیں اس سے حضرت صدیق کی خلافت کی صحت بھی ثابت ہو گئی، علی امامت ابی۔ قولوا تعالی کل للمخلفین
من الاعراب، یہ دوسری آیت لا رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا، وہ بھی اسی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ کانت داعی لہم الی قتال اہل الردہ، وہاں پر فرمایا نا کہ مخلفین کو کہہ دو، وہ جو حدیبیہ سے رہ گئے ان کو کہہ دو، من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو سخت جنگجو ہے، قتال کرو گے تم ان سے یا وہ منقاد ہو جائیں گے، اور اگر وہ منقاد ہو جائیں تو اللہ تمہیں اجر حسن عطا کرے گا۔ تو وہ ستدعون کا دائی ابو بکر تھا، ستدعون کا دائی کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق تھا، اور وہ قوم کون سی تھی؟ انہی مرتدین کی، تو وہاں وہ پیشین گوئی بھی اسی پہ سچی آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کانت داعی لہم الی قتال اہل الردۃ، اس لیے کہ وہ دائی ہیں ان کے لیے طرف قتال اہل ردت کے، وَأَخْبَرَ تَعَالَى، اور جو دائی ہوگا اللہ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، وہ جو دائی ہے اگر تم اس کی بات مانو گے اللہ تمہیں اجر حسن دے گا، تو اس دائی کی وجوب امامت ثابت ہوتی ہے، صاحب اختیار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا کہے یجوز ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی دعاہم، اگر کوئی اعتراض کرے شیعہ کہ یہاں مراد کون ہے؟ خود نبی پاک، دعاہم کہ آپ نے دعوت دی، اس کو جواب دیا جائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اللہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ میرے پیغمبر اعلان کرو کہ مخلفین تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے، فَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عُدُوًّا، اور میرے ساتھ مل کر دشمن کو کبھی قتال نہیں کرو گے، فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُ أَبَدًا، اللہ نے خبر دی کہ وہ اس سے آپ کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے نہیں لڑیں گے۔ تو سوال کیا تھا کہ اس دائی سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تو نہ نکلنے کا حتمی فیصلہ موجود ہے، یہ مخلفین آپ کے ساتھ نہیں نکل سکتے، اس پر حتمی فیصلہ موجود ہے، تو پھر دائی آپ کیسے ہوں گے ستدعون کے؟ آپ مراد نہیں۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اور کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جائز ہے کہ عمر ہو الذی دعاہم، حضرت عمر نے ان کو بلایا ہو، قیل لو ان کان کذالک، ہم کہتے ہیں چلو یہ مان لے حضرت عمر نے بلایا تو حضرت عمر کی خلافت ثابت، اور کسی ایک کی خلافت ثابت ہو تو شیعہ کا مکالا، حضرت عمر کی خلافت ثابت ہو جائے تب بھی صدیق کی خلافت ثابت ہے، حضرت عثمان کی ثابت ہو جائے تب بھی پہلے دونوں کی ثابت، حضرت صدیق کی ہو جائے بعد والے تینوں کی ثابت۔ آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ یہ دعاہم قیل لو ان کان کذالک، اگر یہی بات ہے فامامت عمر ثابتۃ بدلیل الآیت، تو حضرت عمر کی امامت اس آیت کی دلیل بقول تمہارے ثابت ہو گئی، فاذا صحت امامتہ صحت امامت ابی بکر، جب عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ثابت ہو گئی تو حضرت ابو بکر کی امامت بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ فَإِن قِيلَ، یہ تیسرا اعتراض ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اَن یکون علی، اس سے مراد حضرت علی ہیں، جیسے روافض کہتے ہیں هو الذی دعاہم،
انہوں نے بلایا تھا الی محاربت من حاربا، ان کے ساتھ جنگ کے لیے جن سے جنگ لڑے. قیل لہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تقاتلونہم او یسلمون، کہ وہ جو جنگ ہوگی اس میں دو آپشن ہوں گے، یا تم ان سے ان کو قتل کرو گے یا وہ کیا ہو جائیں گے منقاد. وعلی انما قاتل اہل البغی، انہوں نے اہل بغاوت کے ساتھ لڑائی کی. وحارب اہل الکتاب الا ان یسلموا اور یعطوا الجزیہ، انہوں نے اہل کتاب سے لڑائی کی، باغی وہ خارجی تھے، اہل البغا کون تھے؟ خارجی. وحارب اہل الکتاب، کہ اہل کتاب سے لڑائی کیجئے کہ مسلمان ہو جائیں، اور یعطوا الجزیہ یا جزیہ دیں. ولم یحارب احد بعد النبی الا ان یسلموا غیر ابی بکر، ان دو شرطوں کے ساتھ کہ تقاتلونہم او یسلمون، یہ لڑائی کی ہے کس نے؟ صرف ابو بکر صدیق نے. فکانت الآیت دالۃ علی صحت امامتہ، اس لیے یہ آیت دلیل ہے ابو بکر صدیق کی امامت بلا فصل پر، خلافت بلا فصل پر. یہ امام ابو بکر جساس الرازی احکام القرآن. اس کے بعد فقی ابو اللیث سمرقندی ہے، ہوا ابو بکر و اصحابہ، اس قوم جس کی 5 صفتیں بیان ہوئی اس سے مراد ابو بکر اور اس کے ساتھی ہیں. وقال الحسن، حسن بصری تابعی کہتا ہے ہوا واللہ ابو بکر، وہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق ہیں اور اس کے ساتھی. وقال الضحاک، اور ضحاک تابعی کہتا ہے ہوا ابو بکر، کہ اس قوم سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و اصحابہ، ابو بکر اور ابو بکر صدیق کے ساتھی. لما ارتدت العرب جاہدہم، جب عرب کے وہ منافقین نے اپنا ارتداد ظاہر کر دیا تو انہوں نے جہاد کیا. حتی ردہم الی الاسلام، حتیٰ کہ ان کو رجوع کیا انہوں نے اسلام کی طرف. ھذا من شمائل ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق کے خصائص میں سے ہے سو اتفقت الصحابۃ علی رأیہ، سارے صحابہ حضرت صدیق کی رائے پہ متفق ہوئے. تفسیر سمرقندی. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ علامہ مابردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہم ابو بکر و اصحابہ، اس قوم سے مراد کون ہے؟ ابو بکر اور اس کے، بولو بولو شاباش، ابو بکر اور اس کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم الذین قاتلوا معہ، جنہوں نے حضرت صدیق کے ساتھ مل کر مرتدین سے جہاد کیا خلافت ابو بکر صدیق کے اندر. اعلی الردہ قالہ علی، یہی بات علی نے کی، حسن نے، اور ابن جریج کا حوالہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا متے کا شوقی تھا، تاکہ متے والی قوم کو پتہ چلے کہ ہمارا بھائی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق. سمجھے کہ نہیں؟ قوم سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق. بولو شابش. یہاں پر المابردی ہے علی حسن ابن جریج ضحاک تابعی، اور اس کے بعد انل حسین فسوف یأتی اللہ بقوم، حضرت حسین کہتے ہیں اس قوم سے مراد جو اللہ کی محب اور اللہ کی محبوب ہے. قال ہوا واللہ ابو بکر، ہوا واللہ اللہ کی قسم وہ ابو بکر صدیق اور اس کے ساتھی ہیں. ضحاک تابعی کہتا ہے فی قولی فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ لائے گا ایسی قوم جو اللہ ان کے ساتھ محبت کرے گا، وہ اللہ کے ساتھ محبت کریں گے. قال
ہووا ابو بکر و اصحابہ، فرمایا وہ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں، حتی ردہم الی الاسلام۔ ابن ابی حاتم ہے۔ اس کے بعد کون ہے بھائی؟ ہاں، معالم التنزیل بغوی فرماتے ہیں قال علی بن ابی طالب، یہ ذرا خیال سے سننا، حضرت علی بن ابی طالب کو جانتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں، اور حسن اور قتادہ وہ فرماتے ہیں ہم ابو بکر، کہ اس قوم سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کہنے والا کون ہے؟ حضرت علی المرتضی۔ علی المرتضی کہتے ہیں اس قوم سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو، ہم ابو بکر و اصحابہ الذین قاتلوا اہل الردۃ و مانع الزکوٰۃ بغوی ہے۔ قال القاضی، یہ علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں، قاضی ابو محمد یہ خود ابن عطیہ ہیں، فرماتے ہیں بمان الآیت اندی، میرے نزدیک وہاں معنی یہ ہے کہ ان اللہ وعد هذه الامۃ من ارتد منها، اللہ نے اس امت میں وعدہ کیا جو اس سے مرتد ہو، فإنه یجیء بقوم، اللہ ایک ایسی قوم لائے گا ینصرون الدین، جو دین کی نصرت کریں گے اور دین کو مرتدین سے پاک کریں گے۔ فکان ابو بکر و اصحابہ ممن صدق فیہم الخبر، یہ خبر سچی آتی ہے ابو بکر اور ان کے ساتھیوں میں۔ فی ذالک العصر، ابن عطیہ المحرر الوجیز۔ اس کے بعد ہے علامہ العز بن عبد السلام فرماتے ہیں فکانا، ہاں بھائی، بے قوم یحبہم، یہ کون ہے؟ ابو بکر و اصحابہ الذین قاتلوا اہل الردہ، تفسیر القرآن۔ اس کے بعد آپ کے پاس کس کا حوالہ ہے؟ قرطبی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں فدل بہذا علی تثبیت امامت ابی بکر، یہ آیت دلالت کرتی ہے ابو بکر صدیق کی امامت پر، اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لأنہم جاہدوا فی اللہ عز وجل فی حیات رسول اللہ وقاتلوا المرتدین بعدہ، انہوں نے حیات النبی کے دور میں بھی قتال کیا اور حیات النبی کے دور کے بعد بھی۔ ہاں، مارے ادھر اور مماثل نکل ہے، فی حیات رسول اللہ و بعدہ و معلوم ان من کانت فیہ، اور یہ بات معلوم ہے جس کے اندر یہ صفت ہو، من کان فیہ کانت فیہ ہذہ صفات فہو ولی، وہ کیا بنے گا؟ ہاں، فدل بہذا علی تثبیت امامت ابی بکر و عمر عثمان و علی، لأنهم جاہدوا فی اللہ عز وجل فی حیات رسول اللہ وقاتلوا المرتدین بعدہ ومعلوم ان من کانت فی هذه الصفات فهو ولی۔ اگلی عبارت دیکھو، وفی دلیل نبوت ہی ہے تو اخبرہم بما لم یکن، یہ آپ کی نبوت کی بھی دلیل ہے کہ آپ نے ایسی خبر دی جس کا تعلق عالم غیب سے ہے، تو معلوم ہوتا ہے وحی کے ذریعے تھی۔ فکانا، اور یہ ہوگی اس بات و خلافت صدیق، ابو بکر صدیق کی خلافت کا اس بات، لأنہ، اس لیے کہ صدیق جاہد المرتدین، مرتدوں سے جہاد کیا، وفی سیاست خلافت ہی، و خلافت عمر، اور حضرت
صدیق کی خلافت حضرت عمر کی خلافت کی دلیل ہے. یہ علامہ نصفی ہے. اس کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں قال الحسن ہو واللہ ابو بکر و اصحابہ، اللہ کی قسم اس قوم سے مراد ابو بکر اور اس کے ساتھی ہیں. رواہ ابن ابی حاتم وفیہ. اگلا حوالہ ہے کون ہے بھائی؟ رول علامہ آلوسی، ہاں علامہ ماتریدی، امام اہل سنت الشیخ ابو منصور الماتریدی جو امام عقائد کے، وہ فرماتے ہیں وفی دلالت اس بات امامت ابی بکر، اس میں امامت ابو بکر صدیق کی دلالت ہے. لأنہ عز وجل اثنى علیہم بخروجہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے ان کے خروج کی اللہ کے راستے میں اور ان کے مجاہدہ اعداء کے ساتھ. فلو کان غاصبا ذلک علی علی، اگر معاذ اللہ حضرت صدیق غاصب ہوتے، حضرت علی پر خلافت غصب کرنے والے یا حق پہ نہ ہوتے، یہ حق نہ ہوتا تو اللہ اتنی تعریفیں صدیق کی نہ کرتا. یہ 5 اوصاف جو بیان کیے، اگر صدیق نے خلافت غصب کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ تعریفیں صدیق کی نہ کرتا. لأنه كان آخذا ما ليس له أخذه ومضيئا حقا لغيره، کیونکہ اگر نہ حق خلافت پہ قبضہ کیا ہوتا نا تو پھر تو دوسروں کا حق مارنے والا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اتنی تعریفیں کیوں کرتا؟ وَمَنْ كَانَ هَذَا سَبِيلُهُ، اور جس کا یہ راستہ ہونا تو وہ لم یکن، یعنی جو دوسروں کا حق مارے اور غصب کرے تو اس کی یہ تعریفیں نہیں ہو سکتی. فَهَذَا يُنْكِذُ، یا سمجھے کہ نہیں؟ ناقل سمجھتے ہو؟ اچھا یہ رافضیوں کو توڑ کے رکھ دینے والی بات ہے. ہاں بھائی، نقد روافض پر یہ الماتریدی ہے. اس کے بعد علامہ آلوسی ہے، کہتے ہیں المحبت اذا تأکدت سمیت عشقا، محبت جب پک جائے تو اس کا نام عشق ہے. فہو المحبت البالغہ، وہ بڑی ہوئی متعقد محبت ہے. والقول بانہ عبارت عن المحبت فوق قدر المحبوب. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ عشق کہتے ہیں محبوب کی قدر سے بڑی ہوئی محبت. اس لیے جو کہے نا میں اللہ کا عاشق ہوں تو پکا کافر ہے. نیچے لکھا ہے فَيَكْفُرُ مَنْ قَالَ، یا يُكَفَّرُ مَنْ قَالَ أَنَا عَاشِقٌ لِلَّهِ أَوْ لِرَسُولِهِ، جو اپنے آپ کو اللہ کا عاشق کہے یا رسول کا عاشق کہے، وہ آدمی علامہ آلوسی فرماتے ہیں کافر ہے. وہ آدمی کون ہے؟ کما قالوا بعض ساداتنا الحنفیہ، بعض ہمارے حنفی بزرگوں نے یہ فتویٰ دیا، کیونکہ عشق اور محبت میں انہوں نے فرق کیا. کہ عشق کیا ہے؟ والقول بانہ عبارت عن المحبت فوق قدر المحبوب، کہ محبوب کی اتنی قدر نہیں جتنی محبت ہے. اور جو کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، رسول کا عاشق، تو مطلب ہے اللہ رسول کی معاذ اللہ اتنی قدر نہیں جتنی میں محبت کرتا ہوں. تو وہ آدمی کیا ہے؟ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہے. یہ خیال رکھنا. خیر، بہرحال یہ آ گیا، یہ رول مانی ہے. اس کے بعد بس بھائی، تو اب یہاں یہ مسئلہ سمجھو. اس آیت میں، اس آیت مشہور بھی ہے قتال بالمرتدین،
القتال بالمرتدین. تو ایک تحقیق یہ ہوئی کہ مرتدین سے مراد کون ہے. دوسرا کہ مرتدین سے جہاد کس نے کیا. یہ دو امر واضح ہیں. مرتدین کی وہ 19 گروہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کھل کے سامنے آئے. پہلے بھی منافق تھے لیکن کھل کر سامنے آئے. اور دوسرا ان مرتدین کے ساتھ جہاد کس نے کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے. اور جہاں جس نے مرتدین کا کلا کما کیا اللہ نے اس کی صفات کیا بیان کی. فسوف یأتی اللہ بقوم, ایسی قوم جس سے اللہ محبت کرے گا. تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے وَيُحِبُّونَهُ. اور حضرت صدیق اکبر اور ان کے ساتھی وہ ہیں. دوسرا وصف ہے کہ وہ اللہ کے خالص محبت کرنے والے ہیں, محب ہیں. اور تیسرا وہ مومنوں پر نرم رحماء بینہم. ابو بکر صدیق اس معاملے میں بھی ان کا سردار ہیں سید الرحماء. یہ اذلۃ علی المؤمنین. اور نمبر 4 کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں. یہ شان بھی ابو بکر صدیق اور ان کے اصحاب کی, ان کے ساتھیوں کی. اور یجاہدون فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کی شان. اور کسی لا یخافون لومۃ لائم, اس سے بڑا مزاح کیا ہوگا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ضربی کر لو. انہوں نے کہا جو مرضی کر لو میں قتال کر کے رہوں گا. تو یہ شان بھی ابو بکر اور ان کے اصحاب کی. تو یہ 6 شانیں صدیق اکبر کی خاص طور پہ اور ان کے اصحاب کی اس آیت سے ثابت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل ہونا یہ ادلہ سے ثابت ہے اور اس آیت سے بھی ثابت ہے. خلافت کی بات انشاءاللہ میں کروں گا آگے جا کر. اس آیت کو جہاں پر ذہن میں رکھ لینا. اور حوالے میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ اپنوں کی تسلی ہو. جہاں تک آل تشیع کا علاج ہے تو وہ دوسرے طریقے پہ ہوگا. ابھی تک میں نے حوالے دیے آپ کو اہل سنت کے. اس سے میرا مقصد ہے کہ آپ خود یہ بات سوچیں کہ ان آیات سے تمام اہل سنت نے اس قوم سے مراد کون لی. ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی. اور یہ 5-6 شانیں ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کی ہیں. باقی انشاءاللہ جب خلافت کا مسئلہ چلے گا تو پھر شیعہ سے گلی ڈنڈا وہاں کھیلیں گے. وہ سیدھے طریقے سے نہیں مانتے. ان سے بھی ہم انشاءاللہ ایسا منوائیں گے جو اگر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فاصل نہ مانا تو اپنے امام بھی انہیں کافر کہیں گے اور ہم بھی کہیں گے تو اجماع کافر بنیں گے. اس لیے ہماری سب کتابوں میں لکھا ہے جو ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر ہے وہ کون ہے. کون ہے وہ؟ من انکر خلافت ابی بکر فہو کافر. کافر اس لیے ہے کہ ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے خلافت ابو بکر صدیق. لیکن اس مسئلہ میں مدعی آل تشیع ہیں. آگے اب آیت آ رہی ہے لیکن وقت نہیں ہے. اس آیت کا کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگلی آیت جو ہے اس پر میں بات کروں گا. انما ولیکم اللہ, یہ کل ہوگی بات. وآخر دعوانا الحمدللہ.